الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین صدق اللہ العظیم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ جل شانہ نے اپنی مخلوق میں سب سے پہلے فرشتوں کو پیدا فرمایا اور فرشتوں کے اندر کچھ ایسے وصف رکھے گئے کہ جو فرشتوں کے لیے خاص تھے، اور فرشتوں کے اندر اللہ نے کچھ ایسی قوت بھی رکھی کہ جو دوسری مخلوق کے اندر قوت نہیں ہے، اور بہت بڑے فرشتے بھی ہیں، بہت بڑے فرشتے بھی ہیں قد کے اعتبار سے، جسد کے اعتبار سے. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سب سے بڑے ہیں. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے ایک دفعہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یا رسول اللہ، جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے پکڑا اور پہلے سخت کا کچھ جھٹکے دیے اور اس کے بعد انہیں کنویں میں پھینک دیا نا. کنواں بہت زیادہ گہرا تو نہیں تھا، پھر بھی 8-10-12 فٹ تو ہوگا جتنا بھی تھا. فرمایا تو مجھے حکم ملا تو وہ کنویں سے نیچے نہیں پہنچے تھے، تو میں 7ویں آسمان سے ان سے پہلے نیچے پہنچ گیا اور میں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا. یعنی قوت، اتنی زیادہ قوت اللہ نے اتنی زیادہ قوت دی ہے. تو تمام انبیاء علیہ السلام کی طرف وہی لے کے آنے کا اعزاز ان کو ملا. بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے. ایک روایت میں آتا ہے، بڑی عجیب روایت ہے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید کی ایک آیت اتری جس میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی صفت اور ان کے بارے میں اللہ پاک نے کچھ کلام فرمایا. تو فرمایا کہ یا رسول اللہ، جب سے یہ آیت اتری ہے تو مجھے کچھ سکون آ گیا ہے، وگرنہ میں بہت پریشان ہوتا ہوں. جب سے شیطان مردود ہوا تھا تو مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھ سے کبھی کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو میں بارگاہ الہی سے نکال دیا جاؤں اور میں مردود نہ ہو جاؤں. کہ شیطان نے اتنی عبادت کی تھی کہ زمین سے آسمانوں پہ چلا گیا، جنات سے اٹھا اور فرشتوں میں چلا گیا، اور بہت بڑا عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، اور بڑی قوت اور استعداد تھی، جس و جوتا بھی بہت بڑا تھا. عاشق نہیں تھا نا. یہ عشق عجیب چیز ہوتا ہے. تو وہ کہا کہ جب یہ آیت اللہ جل شانہ اتاری تو الحمدللہ مجھے سکون آ گیا ہے کہ انشاءاللہ اللہ میری اب حفاظت فرمائے گا. تو اتنا بڑا فرشتہ جو سارے نبیوں کی طرف پیغام لے کے آتا رہا اور نبیوں کی مدد کرتے رہے، اور جتنے بھی انبیاء پہلے تھے ان کی جب مشکلات آتی تو جبرائیل امین آیا کرتے تھے. تو اللہ نے اتنی عظمت دی ہوئی تھی، اس کے باوجود ایک خوف، ایک ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کبھی کوئی غلطی، اور فرشتوں میں غلطی ہوتی ہی نہیں. فرشتے گناہ کر ہی نہیں سکتے، ان میں مادہ ہی نہیں گناہ کرنے کا. ایک فرشتے اور دوسرے انبیاء علیہ السلام. نبی سے، کسی بھی نبی سے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبوت ہے. آپ خاتم النبیین. کسی بھی نبی سے کبھی بھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. اور اللہ نے فرشتوں کے اندر بھی یہ صفت رکھی ہے کہ فرشتے گناہ نہیں کرتے، گناہ نہیں ہوتا.
اللہ نے انہیں گناہوں سے بچایا ہوا ہے، ان کے اندر ایک اللہ نے ایسی قوت استعداد رکھی ہے۔ تو یہاں یہ چیز جو ہے کہ انسان ہے، پھر جنات کو پیدا کیا گیا فرشتوں کے بعد، تو یہ جو زمین ہے، زمین میں انسانوں سے پہلے جنات تھے، اور یہ شریر لوگ ہیں، شریر لوگ ہیں، ان کے اندر شر کا مادہ زیادہ پایا جاتا ہے، آگ سے بھی ہیں، اور ہر زمانے میں ہر نبی پہ ایمان بھی لے کے آتے رہے جنات، ہر زمانے میں انبیاء پہ ایمان لے کے آتے رہے۔ تو جیسے انسانوں میں مختلف مذاہب ہیں، تو جنات میں بھی ایسا ہی رہا، کچھ شیطان کی پیروی میں زیادہ جلتے جاتے رہے، اور کچھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی لگے رہے، اور اس دور میں مسلمان بھی ہوئے، اور جب جنگیں ہوتی تو جنات جو کفار کی طرف سے آتے تھے تو مسلمان والے جنات ان کے ساتھ، اور یہ آج بھی ہوتا ہے اور یہ قیامت تک رہے گا، یہ بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ آج بھی جو جنگیں ہوتی ہیں یا کچھ ہوتا ہے تو یہ جنات کے بھی لشکر ہوتے ہیں جو مسلمانوں کو معاونت کرتے ہیں اور کفار کے کفار کو کرتے ہیں، اور باقاعدہ ہندوؤں کے ہاں تو اس پہ پورا بڑا ایک ان کا شعبہ ہے کہ وہ ان سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم تو اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں نا، ہر چیز اللہ، سب اللہ کے محتاج ہیں، تو وہ ان سے مدد مانگتے ہیں۔ وہ شیاطین ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو پھر اس کے بعد پیدا فرمایا، اور انسان کو اللہ نے سب سے زیادہ عظمتیں عطا فرمائیں۔ اللہ جل شانہ نے انسان کے اندر روح رکھی جو کہ پہلے پیدا کی گئی تھی، اور عالم امر میں پیدا کی گئی۔ عالم امر عرش معلی سے بھی بلندی پہ ہے، اور اس کے اندر بڑی صفات ہیں۔ اس نے اللہ کا کلام سنا ہے، اللہ سے کلام کیا ہے، اور ایسے مقام پہ ہے کہ جہاں دنیا کا کچھ بھی اثر نہیں ہے، اور وہ وجود کے اندر دنیا میں بھیج دی جاتی ہے۔ اب یہ وجود جو مٹی سے پیدا ہوا، جس کی بنیاد ماں باپ کے ملاپ ہے اور مٹی سے ہے، اور یہ روح اس میں آتی ہے، تو دو چیزیں مل جاتی ہیں، اور اس دو کے ملنے سے ایک نفس کا تقاضا پیدا ہوتا ہے، نفس کی ایک حالت بنتی ہے، اور یہ نفس جو ہے آدمی کو لذت کی طرف، راحت کی طرف، اور لذت جو چاہے جائز ہو ناجائز ہو، اس کو اس سے غرض ہی نہیں ہے، اسے لذت، اسے ایک وہ، اور اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ کسی جو آدمی پہ کوئی حالت آئے تو یہ شیطان نے کیا یا نفس نے کیا، تو اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس میں لذت کی انوالومنٹ ہو وہ انسان کے اپنے نفس کی خواہش ہے، مزہ آئے گا، یہ ہوگا، لذت آئے گی، چاہے وہ کھانے میں ہو، چاہے وہ گناہ میں ہو، چاہے وہ چوری میں ہو، چاہے ناجائز میں ہو، جس چیز میں اسے لذت کی طرف رغبت ہے تو یہ اس کے نفس کا تقاضا ہے۔ اسی لیے نفس کی محنت بڑی ضروری ہے، وگرنہ نفس ایک آوارہ کتے کی طرح ہو جاتا ہے، اور آوارہ کتا بھونکتا بھی ہے ہر جگہ اور کاٹتا بھی ہے، اور جہاں ملے جو ملے کھا جاتا ہے، لیکن جس کتے کی تربیت کی جائے وہ بھوکھا بھی ہو تو کسی جگہ سے سامان نہیں اٹھاتا، اور بھونکتا بھی نہیں ہے، کسی کو کہتا بھی کچھ نہیں ہے، اس کے اندر بڑی کچھ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ نفس بھی ایک کتے کی طرح ہے کہ اگر اس کی تربیت کر دی جائے تو یہ بہت نفع دیتا ہے، بہت نفع دیتا ہے، اور اگر اس کی تربیت نہ کی جائے تو انسان کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ اسفل السافلین، یہ اتنا گرا دیتا ہے آدمی کو، انسان جانوروں سے بھی نیچے زیر زمین اور گٹر میں گر جاتا ہے، دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ تو یہ جو انسان ہے اس کے اندر یہ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، یہ بہت جلدی متاثر ہوتا ہے، موم کی طرح۔ موم کو آپ دیکھیں جمی ہوئی ہے، ذرا سی ہیٹ دے تو ایک دم پگھل کے صفر ہو جاتی ہے اور پھر جم جاتی ہے۔ تو انسان بھی ماحول کے تابع ہے، ماحول اسے بناتا بھی ہے، ماحول بگاڑتا بھی ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کی ہر طرح کی حفاظت فرمائے۔ آپ کسی ایسے شخص کو لے لیں، اللہ خصوصی حفاظت فرما دے، تہجد گزار ہو، نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھنے والا ہو، نوافل کی ترتیب ہو، تلاوت ہو، اس کا ماحول بدل کے کسی ایسے ماحول میں جہاں آلودگی ہے، تھوڑے ہی عرصے میں اس کے نظریات بھی بدل جائیں گے، اس کی عادات بھی بدل جائیں گی۔ اور یہ ایک نہیں، ہم نے تو اپنی زندگی میں بڑے واقعے دیکھے ہیں، اپنے ساتھیوں میں دیکھے ہیں، ایسے تھے کہ جو کہتے تھے کہ ہمارے کبھی تہجد نہیں گئے،
اور داڑیاں بھی منوا دی. ماحول نے کھا گیا انہیں، لے گیا انہیں. سردی آتی ہے تو آدمی ہیٹر لگاتا ہے، لاف پہنتا ہے، گرم کپڑے پہنتا ہے. سردی مجبور کرتی ہے نا. گرمی آتی ہے تو کپڑے پتلے سے پتلے، اور آدمی پنکھے اور اے سی کے بغیر نہیں ہوتا. ماحول کی وجہ ہے نا. آدمی کو بھوک لگتی ہے تو وہ کہتا ہے جو ملے، جہاں ملے، جب ملے، جیسا ملے کھا جاؤ. وہ دیکھتا بھی نہیں کچھ. تو اسی طرح جی انسان کے اندر یہ جو ہے نا ایک متاثر ہونے کا مادہ، اسلام اس کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کو بڑے خوبصورت انداز سے سکھاتا ہے، تربیت کرتا ہے. پچھلی دفعہ جو میں نے عرض کیا کہ تربیت کے بغیر انسان کچھ نہیں بن سکتا. کتے کی تربیت کرو تو کیسا ہے آپ دیکھیں کہ وہ، میں نے خود دیکھے ہیں بڑے والے کتے، مہنگے کتے جو ہیں جن کی بڑی قیمت ہوتی ہے، تو ان کو چھوڑتے ہیں تو وہ کسی کو، میں نے ادھر سعودیہ میں ایئرپورٹوں میں بھی دیکھے ہیں، یہاں بھی میں نے دیکھے ہیں، ادھر کراچی کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں بھی انہوں نے کتے رکھے ہیں. تو جس کے پاس اسلحہ ہوتا ہے یا نشے کی منشیات ہوتی ہے تو کتا ایک دم آ کے اس کے کپڑوں کے اس کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے. یا جس بیگ میں منشیات ہوتی ہے، اسلحہ ہوتا ہے، کتا آتا ہے تو وہاں کے اس کو پکڑ لیتا ہے. ایسے اس میں پتہ چل جاتا تو پکڑ لیتے ہیں. کیسے پتہ چل جاتا؟ اس کو ٹریننگ دی گئی ہے. اسی طرح یہ نفس ہے، جب اس کو ٹریننگ دی جائے تو ہر اس عمل سے جو گناہ اللہ کی نافرمانی والا انسان اس سے بچ جاتا ہے. اور جب اسے چھوڑ جائے تو یہ آوارہ بن جاتا ہے، کتا آوارہ کتا کی طرح. پھر یہ نہیں دیکھتا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. وہ ایسے ہی آوارہ کتوں کی طرح آدمی پھر اس طرح ہی ہو جاتا ہے. یہ انسان کا نفس ایسے بنا دیتا ہے. تو اسلام جو ہے نا انسان کے اس جذبات کو، اس کیفیات کو، اس کی اس تبدیلی کو، اس کے متاثر ہونے کو کنٹرول کرتا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے سے اگر اس سے کبھی غلطی ہو جائے تو اللہ نے واپسی کے رستے کیسے رکھے ہیں، توبہ کیسے کرنی ہے، توبہ کیسے مانگنی ہے، گناہ کیسے چھوڑنا ہے، ایسا نہ کرنے کیسے کرنا ہے. یہ اسلام کا ایک حسین امتزاج ہے. پہلے زمانے میں کسی سے غلطی ہوتی تھی تو معافی بھی نہیں ہوا کرتی تھی. کتنے ایسے لوگ ہیں رات کو گناہ کرتے، صبح ان کے دروازے پہ لکھا ہوتا اللہ، ان کے دروازے پہ لکھا ہوتا تھا اس نے یہ گناہ کیا، یہ شکل مسخ ہو جاتی. یا اور کتنی، اور اسی طرح ہی کچھ اور گناہ تھے. میں پڑھ رہا تھا ایک لڑکے کا کہ وہ بہت بری طرح کا ایک زانی تھا، تو اسے قبر میں ڈالتے تو وہ قبر باہر پھینک دیتی تھی. کچھ 6-7 دفعہ اس کے ساتھ ایسا ہوا. آخر وہ مجبور ہو گئے کہ اب اسے کہاں لے کے جائیں. یہ تو سرکار دو عالم نبی اکرم خاتم النبیین کی رونا دعائیں ہماری شکلیں مسخ ہونے سے رہ گئی، اللہ کے عذاب سے بچ گئے. وگرنہ اس وقت جو امت کی حالت ہے، وہ سارے گناہ جو پچھلی امتوں میں پائے جاتے تھے وہ آج پائے جا رہے ہیں. تو اسلام نے غلطیوں پہ معافی مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ، اور اس پہ اللہ نے بہت زیادہ اجر کی بھی وعدہ فرمایا ہے. اور اللہ پاک تو خود قرآن مجید میں کئی دفعہ دعوت دیتے ہیں، آؤ آؤ، اگر تم اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، آ جاؤ. حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، اور وہ مرد ہے عورت ہے تو کوئی بھی کی ہے، غلطی ہو گئی، اسے شرم آ گئی ہے، حیا آ گئی، وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ جل شانو فرشتوں سے فرماتے ہیں فرشتوں زمین کی طرف دیکھو. فرشتے عرض کرتے ہیں بار الہ زمین میں کیا ہے؟ فرمایا وہ دیکھو میری بندی رو رہی ہے، وہ میرا بندہ رو رہا ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، اسے شرمندگی ہے، اسے ندامت ہے، اور وہ جانتا ہے میرے سوا معاف کرنے والا نہیں. فرشتوں کو اللہ دکھاتے ہیں. جیسے آپ دنیا میں نا کوئی اچھا کام ہو تو لوگوں کو کہتے ہیں آؤ آؤ دیکھو. یعنی کسی کا بچہ پاس ہو جائے نا تو لوگ کہتے ہیں آؤ جی رزلٹ کارڈ دیکھو اس کا، ذرا کتنے نمبر لیے ہیں اس نے نا. اللہ فرشتوں کو دیکھتے ہوئے اس میری فرمردار بدی گناہ کر کے آئی ہے، مرد گناہ کر چکا ہے لیکن توبہ کر رہا ہے نا. فرشتوں آؤ آؤ دیکھو تو صحیح نا، اس کو دیکھو میرے بندے اور میری بندی کو. اے فرشتوں مجھے اپنی عزت کی قسم، میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے اور میں نے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا.
یہ توبہ اتنی عالی شان چیز ہے کہ اللہ سے دوری کو ایک دم ختم کر دیتی ہے، گناہوں کی نحوست کو ختم کر دیتی ہے۔ یاد رکھیں جب گناہ ہوتا ہے تو گناہ میں نامہ اعمال تو گندے ہوتے ہی ہوتے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں برائیاں تو لکھی جاتی ہے، لیکن اس کا اثر انسانی قلب پہ پڑتا ہے، قلب کے اندر سیاہی آ جاتی ہے، سختی آ جاتی ہے، آنکھوں سے حیا نکل جاتی ہے، دماغ کا میٹر الٹا چلنا شروع ہو جاتا ہے، دل کی حالت خراب ہو جاتی ہے، اور انسان کو شراب کے نشے کی طرح گناہ کا نشہ، چاہے وہ حرام مال کا ہو، کسی چیز کا ہو، وہ جس طرح کا بھی ہو، اس کی لت پڑ جاتی ہے۔ لیکن جب وہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ کی مدد اس پہ نازل ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک نبی علیہ السلام تھے، تو بارش نہ ہوئی تو انہوں نے لوگوں کو کہا چلاؤ باہر چلو، سارے باہر چلے گئے۔ تو نبی نے بارگاہ الہی میں دعا کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس مجمع میں ایک شخص ہے، وہ میرا نافرمان ہے، گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، اس نے مذاق بنایا ہے، تو اس مجمع میں وہ ہے، اس بندے کی وجہ سے میں توبہ قبول نہیں کرتا، بارش نہیں ہوگی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ بعض دفعہ جو وبال آتے ہیں ضروری نہیں کہ ساری امت کے ہوں، کسی بھی شخص کے ہو سکتے ہیں، اور ہر شخص، میں تو اپنے بارے میں تو شاید میری ہی وجہ سے اللہ ناراض ہے امت پہ، تو بھئی جب استغفار کریں تو دو طرح کے استغفار کریں، ایک استغفار اپنی ذاتی کریں میرے گناہ معاف فرما، اور ایک امت کی طرف سے کریں اللہ امت سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ بھی معاف فرما۔ اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو امت کی طرف سے گناہ استغفار کرتا ہے جتنے بندوں کی طرف سے کرتا ہے اس کے نام اعمال میں اتنا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اجر لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ تو نبی نے جب کہا تو نبی نے اعلان کر دیا کہ اس مجمع میں ایک شخص ہے اللہ اس سے ناراض ہے، تو وہ شخص مجمع سے نکل جائے۔ اور بھی سب کو پتا ہوتا ہے اپنا، مجھے بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے، کوئی نیک ہے تو آدمی نیک نہیں ہو جاتا، کسی کی حاجی نمازی کہنے سے کوئی بن نہیں جاتا، ہر شخص اپنے بارے میں جانتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں کیا کرتا ہوں۔ اسی لیے تنہائی کو اسلام نے بہت احتیاط کا معاملہ فرمایا ہے، انسان اکثر گناہ تنہائیوں میں کرتا ہے۔ تو وہ بندے نے دیکھا، اس نے کہا یہ تو پہلا اعلان ہے، ابھی دوسرا اعلان ہوگا میرا نام لے کے تو کیا بنے گا، یہ تو اس نے رونا شروع کر دیا، بار الہ میں ہی ہوں یہ بندہ جس کے بارے میں نبی نے کہا اللہ آج بڑی ذلت ہو جائے گی، میں مجمع سے نکالا گیا تو اس وقت سے پہلے زمین پھٹے اور اندر چلا جاؤں، اللہ اتنی ذلت ہو جائے گی، میری اتنی ذلت ہوگی کہ میں نکال دیا جاؤں گا اور میری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ آج امت میں جو پریشانیاں ہیں نا ہر طرح کی، ملک کے اعتبار سے ہر شخص یہ سمجھے کہ میں ذمہ دار ہوں، اس طرح معافی مانگے، دیکھیں کل یہ حالات بدل جائیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں ہم تو کچھ نہیں کرتے، لوگ کرتے ہیں، اپنے بارے میں تو آتا ہی کوئی نہیں ہے کہ میں کیا کرتا ہوں، 3 لوگوں کی طرف چلتے ہیں، شیشے میں شکل اپنی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اس شخص کے منہ پہ داغ ہے، یہ نہیں پتا ہوتا میری شکل آ رہی ہے شیشے میں۔ تو اس نے اتنی سچی استغفار کی کہ بارش شروع ہو گئی۔ اللہ کے نبی پریشان ہو گئے کہ لوگ کیا کہیں گے، بارہ یہ کیا ہوا؟ فرمایا اس بندے نے بڑی سچی توبہ کی ہے آج کہ آئندہ میں نہیں کرتا ہوں، اللہ تو گواہ رہ دے، اور میں نے اس کی توبہ قبول کر لی، اور بارش اس کی وجہ سے ہوئی ہے، اس کی توبہ کی وجہ سے آج بارش ہو گئی ہے۔ تو اس بندے، اللہ کے نبی نے کہا اللہ وہ بندہ تو مجھے دکھا ذرا جس کی وجہ سے بارش ہوئی۔ اللہ نے فرمایا ہے میرے نبی جب وہ میرا باغی نافرمان تھا تو میں نے تجھے نہیں بتایا، اب تو میرا دوست ہے، میرا خلیل ہے، میں کیسے تجھے بتا۔ بھئی آج امت میں جو وبال ہے کہ ہم سچی توبہ نہیں کرتے، ہر بندہ 2 نمبری بھی کرتا ہے تو اپنے آپ کو چور نہیں سمجھتا، غلط کام بھی کرتا ہے تو دلیلیں ڈھونڈ لیتا ہے، بہانے ڈھونڈ لیتا ہے، کوئی نہ کوئی بات بنا ہی لیتا ہے کہ یہ دوسرا جرم ہوتا ہے۔ ایک جرم ہے گناہ کا اور ایک جرم ہے اس گناہ پہ قائم اور ضد اور دلیل دینے کا، یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے اور یہ تباہی کی طرف آدمی کو لے کے چلا جاتا ہے۔ آج یہ عادات میں بن گئی ہے، جس سے غلطی ہوتی ہے وہ اپنی غلطی کو منانے کے لیے، اس کو ایک اچھا کام بنانے کے لیے دلیلیں دینا شروع کرتا ہے۔ آج لڑائیاں، آج مصیبتیں، آج پریشانیاں آج جو ہیں وہ کیوں ہیں کہ کوئی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں،
کوئی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں. بھئی رات کو جو خصوصاً استغفار کا، صبح شام استغفار کا جو ہے، اسی لیے کہ انسان ہونے کے ناطے سے ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. حضرت مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ میں رات کو دو طرح سے استغفار کرتا ہوں، ایک اپنے لیے استغفار کرتا ہوں، ایک لوگوں کی طرف سے استغفار کرتا ہوں، ان کے اللہ ان کے گناہ معاف فرما، وہ خصوصاً ان لوگوں کے جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. تو کسی نے کہا حضرت ان کے لیے کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کرتا ہوں کہ رسول اللہ کی اولاد ہیں، اللہ کے نبی کی امت ہیں، اور میری وجہ سے اگر انہیں جہنم میں جانا پڑا، اللہ کا عذاب آیا تو رسول اللہ کا دل دکھے گا، اور میں تو رسول اللہ کے دل کو دکھنے کا ذریعہ نہ بن جاؤں. آپ یقین مانیں، اب مسجد میں بیٹھا ہوں، حال یہ ہے کہ لوگ امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کی بہن، اس کا بھائی، اس کے رشتہ دار امت میں نہیں آتے جن کے ساتھ وہ زیادتیاں کرتا ہے. امت کے لیے دعا کرتا ہے اللہ امت پہ رحم کر، اور اپنے ہاتھ میں چھری اٹھائی ہوئی ہے اور چھری سے کاٹ رہا ہے. وہ یہ کون سی امت کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں؟ کسائی کو بھی تھوڑی خیال آتا ہوگا، یہاں تو اس خیال سے بھی ہم آزاد ہو گئے، اس سے بھی ہم آگے چلے گئے. تو وہی سچی توبہ. بعض دفعہ یاد رکھیں کہ انسان کوئی نیک کام کرتا ہے، وہ نیک کام قبولیت کی طرف نہیں جاتے. دعائیں کرتا ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس کے اسباب میں ایک یہ ہوتا ہے کہ حرام کے کھانے کی وجہ سے، اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کوئی ایسا گناہ ہو جاتا ہے کہ اس کی توبہ ابھی قبول نہیں ہوئی ہوتی، جس کی وجہ سے اس کا وبال اس پہ پڑ رہا ہوتا ہے. ایک بزرگ کے میں حالات پڑھ رہا تھا، فرماتے تھے زندگی میں کبھی تہجد نہیں گئے، زندگی میں کبھی تہجد نہیں گئے تو اچانک تہجد چھوٹنا شروع ہو گئے. یہ فکر کی بات ہے، پہلے تہجد جاتی ہیں، پھر فجر جاتی ہیں، پھر فجر ظہر کے ساتھ چلی جاتی ہے، پھر غلط ملت ہونا شروع ہوتا ہے، تو یہ سمجھ لو اللہ ناراض ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم کوئی دلیل بنا لیتے ہیں، سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، دیر ہو گئی، رات کو یہ ہو گئی. کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ سب اپنی باتیں بنی ہوئی ہیں، اپنی تسلیاں دینے کی، شیطان کو راضی کرنے کی باتیں ہیں. تو فرماتے ہیں کہ ایسی ہوئی کہ میں تڑپ اٹھا کہ یہ کیا ہو گیا. میں نے اپنی جان پہ جتنا کر سکتا تھا، لیکن مجھ سے تہجد نہیں پڑے جاتے. پھر کہتے ہیں کہ 8 سال گزر گئے میری اس پریشانی توبہ استغفار میں. 8 سال بعد مجھے جب تہجد کی توفیق ہوئی تو میں بڑا رویا، الحمدللہ آج تہجد پڑھے ہیں تو میرے دل میں القاء ہوا، میرے بندے تو نے وہ گناہ کیا تھا مجھے پسند نہیں آیا، میں نے تجھ سے تہجد چھین لی تھی. یہ چھینی جاتی ہیں نمازیں، چھوٹتی نہیں ہیں. فرق ہے، ہم غلط کہتے ہیں چھوٹ گئی، رہ گئی. چھینی جاتی ہیں، قرآن چھین لیا جاتا ہے. موبائل کے ساتھ 10 گھنٹے گزارے گا، 10 منٹ قرآن مجید نہیں پڑھے گا. ڈھیر میسج کرتا رہے گا، اسٹیٹس دن میں 20 بدلتا رہے گا، درود شریف نہیں پڑھے گا، کلمہ نہیں پڑھے گا. جتنی مرضی باتیں کرا لو، جتنی مرضی باتیں سنا لو، جہاں مرضی کو چلاؤ چلتے ہیں، اسی وقت چلو جی چلو چلے چلتے ہیں. لیکن اللہ کی طرف سے دروازے بند ہو جاتے ہیں. وہ دروازہ کیوں بند ہے؟ میں نے ایک دفعہ، بہت پرانی بات ہے، ایک فوتگی پہ گیا تو وہاں میں نے چھوٹا سا بیان کیا. میں نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. اس کی ناراضگی کی یہ دلیل ہے کہ اللہ نے دروازے بند کر لیے. آپ کا کوئی بڑا گہرا دوست ہے، آپ کے ناراض ہو گیا، آپ اس کا ٹیلی فون اٹینڈ نہیں کرتے، وہ گھر میں آئے آپ دروازہ نہیں کھولتے، جس کے لیے کل آپ آنکھیں بچھاتے تھے. اللہ بھی جب ناراض ہو تو اللہ اپنا نام بھی چھین لیتا ہے، اللہ دروازے بھی بند کر دیتا ہے. آدمی آنا بھی چاہے تو ملتا نہیں، بات ختم ہو گئی. ایک بندہ اٹھ کے میرے پاس آیا، افسر تھا PIA میں. مجھے کہتا جی آپ نے میرے بارے میں کہا. میں آپ کے بارے میں کیوں کہوں گا، مجھے تو پتہ ہی نہیں آپ کا. اس نے کہا جی بٹ صاحب جو آپ نے یہ باتیں کی ہیں، میں کتنی دفعہ گھر سے وضو کر کے آؤں تو مسجد کی جو سیڑھیاں ہیں وہاں سے واپس پھر گیا ہوں، میں اندر نہیں گیا، اور کئی دفعہ ہو چکا ہے میرے ساتھ. تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ. آج آپ کی بات سے سمجھ آئی اللہ مجھ سے ناراض ہے. میں سمجھ ہی نہیں سکا تھا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے. یہ جو آدمی کی روٹین خراب ہوتی ہے، روٹین نہیں خراب ہوتی، اللہ کے تعلق خراب ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی ہوئی ہوتی ہے، اللہ دور کر دیتے ہیں.
اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اس حال میں اگر آدمی چلا گیا تو کتنی پریشانی والی بات ہے۔ تو اس لیے بھی جہاں دیکھے، جب دیکھے کہ کوئی کمی، کوتاہی، کمزوری، لغزش ہو گئی ہے، انسان ہے، فوراً پکڑ لے اللہ کی بارگاہ کا دروازہ، فوراً پکڑ لے، نہیں جاؤں گا اللہ معاف کر دے، معاف کر دے۔ آتا ہے کتابوں میں کہ ایک دفعہ مدینہ طیبہ میں بارش بند ہو گئی، سارے بڑے پریشان ہوئے، بارش نہیں ہو رہی، نماز استسقاء بھی کی، سب کچھ کیا، بارش نہیں ہوتی تھی۔ تابعین کا دور تھا، تو تابعین کا دور تھا کہ نیک لوگ تھے، صالحین لوگ تھے۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ صحابی تھے یا تابعی تھے، جو بھی، کہ میں احد پہاڑ پہ چلا گیا کہ یہاں پہاڑ پہ جا کے اللہ سے خصوصی معافی مانگوں گا کہ اللہ معاف کر دے، ہمیں معاف کر، مدینے والوں کو معاف کر، ساری امت کو معاف کر، بڑی پریشانی بن گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب پہاڑ کے گیا تو میں نے دیکھا کہ مجھے لگا کہ ایک لڑکا نوعمر سا ہے اور وہ دعا مانگ رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں میں دبے پاؤں آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیا، یہ بچہ لڑکا سا اس پہاڑ پہ کیا کر رہا ہے؟ فرماتے ہیں میں آہستہ آہستہ، اسے پتہ نہیں، میں اس کے بالکل قریب چلا گیا۔ تو میں نے جب اس کے قریب گیا تو وہ بچہ دعا کر رہا تھا، اللہ تو ہم پہ رحم کر، ہم جانتے ہیں یہ بارش اس لیے بند ہے کہ تو ہم سے ناراض ہے اور یہ تیری ناراضگی کی دلیل ہے، اللہ ہماری وجہ سے جانوروں کو بھی پانی نہیں مل رہا، ہماری وجہ سے زمین کو بھی پانی نہیں مل رہا، اللہ پودوں کو پانی نہیں مل رہا، ہماری وجہ سے ہمارے گناہوں نے تجھے رحمت کو روک لیا ہے، اللہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، یہ تیرے نبی کا شعر ہے، اپنے نبی کے صدقے رحم فرما۔ فرماتے ہیں بچہ نوعمر ایسی باتیں، میں بڑا حیران ہوا، کہتے ہیں کہ یہ باتیں کرتے کرتے بچہ جذبات میں آ گیا، پتہ نہیں کون تھا، جذبات میں آ گیا، کہتے ہیں بار الہ میں ایک بچہ ہوں، ایک لڑکا سا ہوں، نوعمر سا ہوں، تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، اے اللہ میں یہاں پہاڑ پہ بیٹھا ہوں، اگر تو نے مدینے میں بارش نہیں برسی تو میں یہاں ہی مر جاؤں گا، نہ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ اٹھوں گا، مجھے درندے کھا جائیں مر جاؤں گا، میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا، تیرے نبی کے شہر میں ویرانی ہو گئی ہے اللہ۔ فرماتے ہیں میرا دل کانپ گیا، وجود میرا کانپ گیا، اتنا چھوٹا لڑکا اور اتنی عجیب باتیں کر رہا ہے۔ کہتے ہیں میری نگاہ اوپر دیکھی تو میں نے دیکھا یکا یک ایسے بھاگ بھاگ کے بادل آ رہے تھے جیسے انہیں بگایا جا رہا تھا، دیر نہیں کرو چلو۔ فرماتے ہیں اگلے ہی لہجے میں مدینے میں بارش شروع ہو گئی۔ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، ہمیں رونا بھی نہیں آتا، دنیا کا نقصان ہو تو کیسے رونا ہوتا ہے، فوتگیوں پہ لوگ کیسے روتے ہیں، اپنے اعمال کی فوتگی پہ کوئی بھی نہیں روتا کہ میرے عمل چھوٹ گئے، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، اس حال میں مجھے موت آ گئی تو کیا بنے گا۔ حج رونا بھی ختم ہو گیا۔ میں نے پہلے بھی کتنی دفعہ عرض کیا ہے، میری زندگی گزر گئی آنے جانے میں، اللہ مجھے اس طرح ہی آتا جاتا رکھے حرمین میں۔ پہلی دفعہ 78 میں جب میں گیا تو پرانا حرم تھا، مسجد نبوی بھی پرانی تھی، اور مطاف میں رونے کی آواز ایسے آیا کرتی تھی جیسے ماں کی میت پڑی ہوتی ہے اور جنازہ اٹھنے لگتا ہے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو روتے دیکھا، خدا کی قسم۔ بعض دفعہ حتیم میں اور بیت اللہ کے دروازے کے، اس وقت تو ملتزم بھی بڑا آسان تھا، ابھی تو بہت مشکل ہو گیا ہے، پولیس والے کو جگہ دی، آدمی کو اپنی دوا بھی بھول جاتی تھی جب لوگوں کی آہیں فریادیں سنا کرتا تھا، ایسی عجیب کیفیت ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد جب 95 میں 97 میں اس کے بعد بھی تو کم ہوتی رہی، محسوس ہوتی رہی ہے۔ اب کوئی طواف کرتے رو پڑتا ہے تو سارے اپنا کام طواف چھوڑ کے اسے دیکھتے ہیں، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، کیوں رو رہا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے ہمیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، طواف کر کے یا عمرہ کر کے یا حج کر کے جب واپس جانا ہوتا تھا نا بیت اللہ سے، میں نے ایک بندہ بھی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا جو کمر کر کے واپس گیا ہو، پاؤں رک جایا کرتے تھے، الٹا چلتے تھے، اور لائنیں بھی اس طرح بنی تھی کہ بیت اللہ کی طرف رخ نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ آپ کی کمر نہیں ہوتی تھی، ایسی گورنمنٹ کی طرف سے لائنیں بنی تھی واپسی کی۔ ابھی تو کوئی اہتمام نہیں ہے،
تو اس طرح لگتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، بیت اللہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ گنبد خضرا پہ نگاہ پڑتی تھی تو پاؤں سے زمین نکل جاتی تھی۔ یہ گنبد خضرا کے سامنے، جالی مبارک کے سامنے، آج تو ہر بندے نے ہاتھ میں موبائل لیا اور فلموں پہ فلمیں چل رہی ہیں۔ اللہ کے گھر کا بھی مذاق اور رسول اللہ کی اس روضہ عطر کا بھی مذاق۔ بیوی کو بھی دکھا رہا ہے روضہ عطر کی جلال، اور اس کی فوٹو آ رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں اور وہ اس کی آواز پھیل رہی ہے۔ کہاں چلا گیا دین، کہاں چلی گئی غیرت، کہاں چلا گیا ایمان، کہاں چلا گئی وفا، کہاں چلا گیا ادب؟ ہم تو سر پھرے ہو گئے ہیں۔ اللہ کرے عشق کا بیمار تجھے بھی، روتا ہوا دیکھوں سرے بازار تجھے بھی۔ اللہ کرے عشق کا بیمار تجھے بھی، روتا ہوا دیکھوں پسے دیوار تجھے بھی۔ وہ دین کے لیے، وہ اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے اعمال کے ٹوٹنے پہ رونے والے کہاں چلے گئے؟ دنیا کے نقصان پہ، فوتیوں کے رونے پہ تو ابھی بھی بعض جگہ تو ایکٹنگ بھی کی جاتی ہے، رونا نہ بھی آئے۔ یہاں تو وہ بھی کچھ نہیں کیا جاتا۔ ایک پیالی ٹوٹ جائے، تھوڑی کوئی چیز ٹوٹ جائے تو ایک دھچکا لگ جاتا ہے، نمازیں چھوٹ جائیں، تلاوت چھوٹ جائے، ذکر چھوٹ جائے، کوئی بات ہی کوئی نہیں، خیر ہے، ایک عام بات ہے۔ بھئی یہ ہماری حالت ہے، ہماری یہ حالت ہے۔ بھئی بدلنا ہوگا، چھوڑنا ہوگا، تبدیل کرنا ہوگا، وگرنہ اس حال میں اگلی زندگی آ تو جائے گی لیکن وہ اچھی نہیں ہوگی۔ آپ یقین مانیں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ایسی سچی گہری توبۃ النصوح کرتے ہیں، اللہ صرف انہیں نہیں معاف کرتا، ان کی وجہ سے کتنے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور کا رخ پھیر لیا، اس نے دوسری طرف آ کے آپ نے ادھر پھیر لیا، پھر اس نے تیسری طرف ایسے، آپ نے فرمایا اچھا اسے رجم کر دو۔ شادی شدہ آدمی اگر برائی کرے تو اسے پتھر مارے جاتے تھے، جو بھی جس کے ہاتھ تھا مارا جاتا تھا، غیر شادی شدہ ہو تو 80 کوڑے مارے جاتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چاہتے تھے کہ یہ نہ کرے، آپ نے رخ پھیرا تھا، لیکن وہ تھا کہ آج کی صفائی جو ہے نا، پتھر پڑیں گے، مر جاؤں گا، خیر ہے، عذاب قبر سے تو بچ جاؤں گا، میدان محشر کی ذلت سے تو بچ جاؤں گا، جہنم کی آگ سے تو بچ جاؤں گا۔ ان لوگوں کا یقین بنا ہوا تھا کہ یہاں چھوٹی سی معذرت، چھوٹی سی معافی اگلے بہت بڑے عذابوں سے بچا لے گی۔ ہم آج شرم کی وجہ سے یہاں معافی نہیں مانگتے اور اگلے سارے عذاب اپنے گلے لے لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ، اسے صحابہ کی جماعت تھی، چلے گئے، لے گئے۔ ایک صحابی ہیں، معروف صحابی ہیں، تو انہوں نے ان کے ہاتھ میں ایک ہڈی آئی تو انہوں نے ماری تو اسے لگی، تھا تو انسان ہی نا، تو اس نے بڑا گھوڑ کے دیکھا۔ تو جب واپس آئے تو صحابہ میں سے انہوں نے کہا کہ اس نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، فرمایا کیا کہہ رہے ہو، تمہیں پتا ہے آج اس نے وہ توبہ کی ہے، بارگاہ الہی میں وہ ایسی قبول ہوئی ہے کہ اگر سارے قبائل پہ تقسیم کر دیں سب کی مغفرتیں ہو جائیں۔ صحابہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ انہیں اجر عظیم دے، اللہ نے انہیں گناہوں سے بچایا۔ اگر کچھ واقع ہوئے تو امت کو سکھانے کے لیے تھا کہ توبہ کیسے مانگی جاتی ہے، کیسے توبہ کی جاتی ہے۔ تو بھئی ہم بعض چیزیں انہیں گناہ نہیں سمجھتے، اس لیے توبہ نہیں کرتے۔
ہماری زبانیں تیر کی طرح، تلوار کی طرح، گولی کی طرح فائر کر کے لوگوں کی عزتوں کو اچھال دیتے ہیں، ہم اسے برا سمجھتے ہی نہیں۔ غیبت میں تو اتنا ایک فیشن ہے، ہر 2 بندے تیسرا اٹھ کے جاتا ہے تو اس کے پیچھے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ بد نظری کا تو ایسا ہو گیا ہے کہ جیسے یہ سب بندوں کا حق ہے، اتنا برا حال ہو گیا بد نظری کا، بے حیائی کا، لوگوں کے عیب تلاش کرنے کا، اور دل کینے، بغض، حسد سے اور تکبر اور فخر اور ریا سے بڑے پڑے ہیں، اور لیکن یہ گناہ نہیں سمجھے جا رہے، اور یہ گناہ نہیں سمجھے جا رہے تو توبہ کیسے کی جائے گی، کیسے ہوگی توبہ؟ بھئی گزارش ہے میں بھی آپ بھی رات کو سونے سے پہلے اپنی زندگی کا ایک جائزہ لے لے کہ آج کی رات میری آخری رات ہے، مجھے نامہ اعمال دیا جا رہا ہے، یہ لکھ، ایک نامہ اعمال تجھے میدان محشر میں ملنا ہے تو ملنا ہے، آج لے دیکھ لے اس میں ذرا کہاں کہاں ریڈ انٹری ہے، آج تیرے پاس توبہ کا دروازہ ہے، اس ریڈ کو تو گرین بنا لے، جب توبہ کرے گا تو اللہ اسے گرین بنا دے گا، ریڈ نہیں رہے گا، تیرا گندا نامہ اعمال صاف ستھرا بن جائے گا۔ اور دیکھو ایک دوسری بات، گناہ توبہ اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اس میں شرمندہ ہو، اگلی بات پھر آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے کہ میں نہیں کروں گا، اور اس سے اگلی بات سچی توبہ مانگے، یہ شرائط ہیں۔ اور اگر اس کا لین دین ہے کسی کے ساتھ تو وہ بھی جتنی مرضی توبہ زبان سے کر لے، جب تک اس کا مال یا اس کی وہ چیز نہیں لٹائے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور میدان محشر میں اس کو اپنے اعمال دے کے جان نہیں چھوٹے گی تو پھر اس کی بڑائیاں اس کے گلے پڑیں گی، تب جان چھوٹے گی۔ کل کی بات ہے، ایک صاحب میرے پاس آئے تو کہتے ہیں کہ جی ایک بندے نے دھوکے سے بہن سے لکھوا کے تو انگوٹھے لگوا کے زمین لے لی نا والد تو اس کا، اور جس نے کی وہ قتل ہو گیا، پھر بہن کے ساتھ ہیرا پھیری کی، خود قتل ہو گیا، اپنا بھی کچھ نہ پایا، اب بچوں کو منتقل ہوگی، زمین بہت زیادہ ہے۔ بیٹے کہتے ہیں نہیں جی، حالانکہ بیٹوں کو پتا ہے کہ یہ اگر کوئی عورت بھی، یہ مسئلہ سن لے، کسی بہن نے بھائی کو معاف کر دیا، معاف نہیں ہوتا، یہ بات لکھ لیں۔ اگر اس نے کہا جی کہ میں دے دیتی ہوں، اس کے بچے وارث ہیں اس عورت کے بچے، اور ان کے پاس ناجائز ہے، ان کو واپس دینا ہوگا، ورنہ یہ حرام آگے خاندان میں چلے گا۔ اور یہ دیکھا جائے تو اس وقت تو بہت بڑا ایک فتنہ یہ بھی ہے۔ کبھی کسی نے سنا ہے کہ بھائی نے کہا چل میں اپنا حصہ بہن کو دیتا ہوں، بہنوں کو اسے کھانے کے لیے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا بڑا ظلم ہے، اتنے دیندار تہجد گزار بہنوں سے اپنے نام جائیداد کر لیتے ہیں اور ان کے بچے وارث بن جاتے ہیں، ظلم پہ ظلم چلتا جا رہا ہے، اور کہتے ہیں ہم سے کوئی مانگے نہیں، ناراضگیاں آ جاتی۔ تو مجھے وہ کہتا ہے بندہ کہ جی وہ زمین میں اتنی پیدا ہوتی تھی پیداوار، کہتا جی اللہ جانے کیا ہوا ہے، ساری پیداوار ختم ہو گئی اور وہ شخص مقروض ہو گیا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ بھئی کبھی حرام میں بھی برکت ہوئی؟ نہیں ہوتی، اللہ نے برکت کے لیے حلال شرط رکھ دی ہے۔ تو بھئی توبہ استغفار اگر مالی ہے تو آپ دیکھیں جی، ایک بچی کا مجھے ٹیلی فون آیا کہ بھی میرے والد نے اپنی بہن کا حصہ دبا لیا، 1200 کنال زمین، تو باقی اگر نہ مانے تو میرے پاس جتنا حرام آ چکا ہے اس کا تو میں اپنی پھوپھی کے بچوں کو دوں۔ میں کہا آپ کا حق بنتا ہے واپس دے، ٹیلی فون کرے کہ میرے پاس میرے باپ کا حرام اتنا مال آ گیا ہے، وہ میرا نہیں، آپ لے۔ مجھے مزہ آ گیا اس بچی کی بات سن کے، اللہ اسے اجر دے۔ اس نے اپنے بہن بھائیوں کو بھی کہا کہ ہمارے والد نے گناہ کیا ہے، وہ جہنم کا ایندھن بنا ہے، اپنے باپ کی غلطی کو واپس کرو، اس کو۔ تو میری گزارش ہے اگر غلطیاں ہیں، عادات غلط ہیں، ترتیب غلط ہے، معافی، ہر ایک چیز کی اپنی اپنی معافی ہے۔ دیکھیں کچھ چیزیں نشان ایسے ہوتے ہیں پانی سے صاف ہو جاتے ہیں، کچھ پیٹرول سے صاف ہوتے ہیں، کچھ اسپرٹ سے صاف ہوتے ہیں، کچھ کیمیکل سے صاف ہوتے ہیں، کچھ اتنے ہوتے ہیں کھرجنا پڑتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کاٹنا بھی پڑتا ہے، وہ حصہ کاٹنا پڑتا ہے نا۔ آج کا یہ استغفار کل میدان محشر میں شرمندگی، رسوائی، ذلت سے بچائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی نے بکری چوری کیا تو اس نے بکری اٹھائی ہوگی، لوگوں کو پتہ چل جائے گا بکری چور ہے، مرغی چور ہے،
اب اونٹ تو نہیں کوئی اٹھا سکتا، تو اونٹ اسے نیچے دبا، اور جس نے زمین کسی کی دبائی ہے اس زمین کو ایسے ڈال کے اس کے گلے میں ڈال کے، اور زمین کو تو اٹھا تو سکتا نہیں ہے، ساری زمین ہے اس کے گلے میں ڈال دیا، اس نے قبضہ کیا تھا زمینوں کا۔ خدا را آج کی چھوٹی سی زندگی کے لیے اتنی تباہی اپنے اولادوں کو نہ دے کے جاؤ، ان کو حرام کا مال دے گے ان کے بھی کام نہیں آئے گا۔ آج معافی مانگ لو، آج اللہ کو راضی کر لو، اللہ اتنی برکتوں کے دروازے کھول دے گا، اللہ اتنی خوشیوں کے، سکون کے، ایمان کے، محبتوں کے، رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، ہوائیں چلا دے گا۔ اللہ پاک ہمیں سچی کوڑ توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلیں جی سفر